الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانی زندگی کا نظام ایسا رکھا ہے کہ انسان کے دنیا میں آنے سے لے کر دنیا سے رخصت ہو جانے تک اس پر دو حالتیں طاری ہوتی ہیں۔ دو کے بعد تیسری کوئی حالت نہیں ہے۔ اگر کوئی تیسری حالت نظر آتی ہے تو ان دو حالتوں کی برانچ اور اس کی ضمنی کیفیت تو ہو سکتی ہے، لیکن مستقل اس انسان پر دو ہی حالتیں طاری رہتی ہیں، ایک خوشی کی حالت اور ایک غمی کی حالت، یا بالفظ دیگر یوں کہیں کہ ایک مسرت کی حالت اور دوسری مصیبت کی حالت، ایک سکھ کی حالت دوسری دکھ کی حالت، ایک اطمینان کی حالت اور دوسری ہیجان کی حالت۔ تو گویا کہ یہ دو ہی حالتیں انسان کی پوری زندگی میں اس پر طاری رہتی ہیں۔ کبھی انسان خوشی محسوس کرتا ہے، دوسرے لمحے اس پر کوئی غم ٹوٹ جاتا ہے، غم کو سہارتا ہے تو پھر اسے کوئی خوشی مل جاتی ہے، خوشی ملتی ہے پھر غم ٹوٹنے لگتا ہے۔ تو اس کی ذات کے اعتبار سے ہو یا اس کے دائیں بائیں ماحول کے اعتبار سے ہو یا اس کے پیاروں رشتہ داروں کے رشتوں کے اعتبار سے ہو، تو اس پر خوشی اور غمی کی حالتیں طاری رہتی ہیں۔ بھلے کوئی امیر ہو یا غریب ہو، شاہ ہو یا گدھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، جوان ہو یا ادھیڑ عمر ہو، تو گویا کہ زندگی کے ہر شعبے اور عمر کا انسان ان دو ہی طرح کی کیفیتوں سے گزرتا ہے۔ مثلا چھوٹا بچہ ہے، وہ روتا ہے، بے چینی سے روتا ہے، بھوک سے روتا ہے، اس کی تکلیف کی حالت ہے۔ ماں جلدی سے اس کو اٹھا کر چھاتی سے لگا لیتی ہے، دودھ پلا دیتی ہے۔ وہی بچہ جو چند لمحے پہلے رو رہا تھا، وہی بچہ بھی ہنسنے لگتا ہے۔ تو گویا کہ اس بچے کے اوپر بھی خوشی کی حالت بھی طاری ہوتی ہے، اس پر دکھ اور غمی کی حالت بھی طاری ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہ بچہ بھی اس خوشی اور غمی کی حالت سے عاری نہیں ہے، اس پر بھی حالت طاری ہے، بوڑھے پر بھی حالت طاری ہے، جوان پر بھی حالت طاری ہے۔ گویا کہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ یہ خوشی اور غمی کی دونوں حالتیں دیکھیں گے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس خوشی اور غمی کے درجات کتنے ہیں،
یہ غیر متناہی ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس قدر اس کے درجات ہیں خوشی اور غمی کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اس کو متعین بھی نہیں کر سکتا کہ خوشی کے کتنے درجات ہیں، غمی کے کتنے درجات ہیں، کیونکہ یہ ایسی نسبت اضافیہ ہے کہ آپ صرف ایک لگے بندے اصول کے ذریعے سے یہ متعین نہیں کر سکتے کہ یہی سب سے بڑی خوشی ہے، یہ متعین نہیں کر سکتے کہ یہی سب سے بڑا غم ہے، یا یہی سب سے چھوٹا غم ہے، یا یہ سب سے چھوٹی خوشی ہے۔ اس کی اتنی درجہ بندی ہے کہ اس درجہ بندی کے افراد غیر متناہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنے علم کے اعتبار سے اس کی تعین کر سکتے ہیں۔ ہاں انسان عقلی اعتبار سے اس کے 3 درجے کرتا ہے، ایک ادنا درجہ ہے، ایک اوسط درجہ ہے، اور ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ تو گویا کہ انسان اپنی عقل کے اعتبار سے، اپنے مطالعے اور تجزیے کے اعتبار سے وہ 3 درجے تو متعین کر سکتا ہے کہ ہاں یہ خوشی کا ادنا درجہ ہے، یہ خوشی کا اوسط درجہ ہے، یہ خوشی کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ غم کا ادنا درجہ ہے، یہ غم کا اوسط درجہ ہے، یہ غم کا اعلیٰ درجہ ہے۔ انسان اپنے علم اور تجزیے اور عقل کے اعتبار سے 3 درجہ کے درجات تو متعین کر سکتا ہے، لیکن تمام درجات پر انسان کے علم حاوی ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ مثلا گھر میں آپ نے مرغی پال رکھی ہے، اس مرغی کو آپ نے 15 انڈوں کے اوپر بٹھا دیا، 21 دن کے بعد دیکھا کہ 15 کے 15 انڈوں میں سے بچے نکل آئے، تو آپ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ آپ کہیں کہ ماشاءاللہ کوئی انڈا خراب نہیں نکلا، 15 بچے، 15 تجھے چوزے نکل آئے، آپ خوش ہو رہے ہیں۔ اور آپ ہی گھر میں ایک گائے ہے، آپ نے گائے پال رکھی ہے، اس گائے نے بچہ جن دیا اور 10 کلو دودھ بھی دے رہی ہے، تو آپ کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ لیکن پہلی خوشی ادنا درجے کی ہے، گائے والی خوشی اس سے اوپر کے درجے کی ہے کہ گائے نے بچہ جانا اور 10 کلو گوشت بھی دودھ بھی دے رہی ہے، تو یہ اوسط درجے کی خوشی۔ اور آپ ہی کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہو گیا آپ کا، تو آپ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ یہ خوشی پہلی دونوں خوشیوں سے اوپر کے درجے کی ہے، یہ اعلیٰ درجے کی خوشی ہے۔ تو گویا کہ ایک ہی گھر کے اندر آپ نے 3 خوشیاں دیکھیں اور آپ نے عقلی اعتبار سے اس کے 3 درجے متعین کر دیے کہ وہ چوزے جو 15 نکلے یہ ادنا درجے کی خوشی ہے، اور وہ گائے نے جو بچہ جنا اور 10 کلو دودھ دے رہی ہے تو یہ اوسط درجے کی خوشی ہے، اور گھر میں میرے بیٹا پیدا ہو گیا الحمدللہ عافیت سے، تو یہ سب سے اعلیٰ درجے کی خوشی۔ تو دیکھو درجہ بندی آپ کی خوشی کے اندر اپنے گھر کے اندر متعین ہو رہی ہے۔ یا اسی طریقے سے ایک چوزا آپ کے گھر میں تھا اور ایک چیل اڑا کے لے گئی، تو آپ کو دکھ اور غم ہوا کہ اوہو ایک چوزا چیل لے گئی ہے، آپ کو غم ہو رہا ہے، لیکن یہ ادنا درجے کا غم ہے، ادنا درجے کا غم ہے۔ اور دوسرے لمحے آپ کو پتہ چلا گائے مر گئی، پتہ نہیں ناگہانی آفت آ گئی، گائے مر گئی، یہ آپ پہلے والے غم سے اوپر کے غم کا درجہ ہے، آپ کو بہت زیادہ صدمہ کہ یار گائے مر گئی، 10 کلو دودھ دیتی تھی ہر گائے مر گئی، یہ اوسط درجے کا غم ہے۔ اور اس سے اوپر کا درجہ خدا نہ خواستہ کسی کا ایک ہی بیٹا ہے، 14 سال کا جوان بچہ، وہ خدا نہ خواستہ ناگہانی حالت میں وہ فوت ہو گیا، تو یہ سب سے اوپر درجے کا غم ہے۔ یہ پہلے دونوں غم اس کے سامنے ہلکے ہیں، اور یہ آخری والا غم سب سے بھاری، یہ اعلیٰ درجے کا غم۔ تو گویا کہ انسان کی عام زندگی کے اندر غم کے درجات موجود ہیں، یہ ادنا درجے کا غم ہے، یہ اوسط درجے کا غم ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ درجے کا غم ہے جو پہلے سارے غموں کو پر حاوی ہے۔ تو دیکھیے خوشی اور غمی کے درجات اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر رکھے ہیں کہ شمار میں نہیں آتے۔ انسان ایک اوسط ایک تجزیہ اس کا کر لیتا ہے کہ یہ ادنا درجے کا غم، یہ اوسط درجے کے غم، یہ اعلیٰ درجے کا غم۔ یہ تو ہمارا تجزیہ تھا، ایک تجزیہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حالت بتائی جو سب سے زیادہ بڑی خوشی کا دی، اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہے انسان کے لیے۔ اس خوشی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کر دیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی ہے۔ اور یہ جو لمحہ ہے یہ انسان کی خوشی کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے، اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ساری زندگی کے انسان کی محنت،
انسان کی نمازوں کے سجدے، انسان کی خدمت کا ہاتھ، انسان کی حرکت و سکون، انسان کی دولتوں کی تقسیم، انسان کی بھاگ دوڑ زندگی کی ساری صرف اس لیے ہے کہ وہ اپنے رب سے اس حال میں ملے کہ یہ رب سے راضی ہو، رب اس سے راضی ہو جائے، یہ زندگی میں اس کو یہ بشارت مل جائے۔ اسی بشارت کے لیے تو ساری محنتیں کر رہا تھا، ساری تگ و دو کر رہا تھا، کئی میدان جہاد کے اندر وہ اپنی گردنیں کٹا کے خون کے نذرانے پیش کر رہا تھا، کئی عبادتوں کے سجدے میں گر کے مجاہدات کے پسینے بہا رہا تھا، کئی خدمت خلق کر کے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ تو گویا کہ یہ حالت اس کی تھی کہ مقصد صرف ایک تھا، وہ یہ تھا کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور آج اس دنیا کو چھوڑتے وقت اللہ اس کو یہ خوشخبری دے رہا ہے، اے نفس مطمئنہ، آج تو اس حال میں میرے پاس واپس لوٹ رہا ہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہے۔ تو یہ خوشی کا سب سے بڑا دن ہے، یہ خوشی کا سب سے بڑا دن۔ فادخلی فی عبادی، بس داخل ہو جا تو میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا تو میری جنت میں۔ جس جنت کے لیے دنیا میں مصیبتیں برداشت کی تھیں، آج اس جنت کی خبر دے رہا ہے اللہ۔ یہ سب سے بڑی خوشی کا دن۔ تو دنیا کے اندر تو درجات ہیں خوشی کے، لیکن سب سے بڑی خوشی کا دن وہ ہے کہ جب دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری پا رہا ہے۔ اور اس لیے جب روح نکلنے والی ہوتی ہے تو عین اس وقت میں یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے، اس کو خوشخبری سنائی جاتی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجی، لوٹنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے کہ آپ وہیں سے آئے تھے، آپ جس جگہ سے آئے ہوں اسی طرف واپس جائیں، تو آپ کہتے ہیں میں واپس لوٹ رہا ہوں، تو اللہ اس کو کہتے ہیں لوٹ اپنے رب کی طرف، اس لیے کہ تو آیا اپنے رب کے پاس سے تھا، تو اپنے رب کے پاس سے آیا تھا، اور دنیا میں تو نے اپنے رب کا کام کیا، اور رب کی مخلوق کو تو نے راضی کیا، ان کی خدمت کی اور رب کی عبادت کی، اور آج ہم تجھ سے خوش ہیں کہ تو اس حال میں ہے کہ تیرا نفس مطمئن ہے، نفس مطمئنہ۔ اور سب سے بڑی غمی کا دن وہ ہے کہ جب اس حال میں واپس لوٹ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ کافر مشرک کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خطاب کرتے ہیں، ایتھا النفس الخبیثہ، اے نفس خبیث، اخرجی الی سخط من اللہ، تو نکل اپنے رب کے غیظ و غضب کی طرف۔ تو دنیا کے اندر گلچھڑے اڑاتا رہا، دنیا میں رب کو ناراض کرتا رہا، دنیا میں عبادت کا سجدہ نہیں کیا، دنیا میں اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرتا رہا، خدمت کے لیے تو نے کہیں ہاتھ نہیں بڑھایا، دنیا کے اندر تو نے زندگی ایسی گزاری ہے، تو نفس خبیثہ ہے۔ اخرجی، اب نکل اس بدن میں سے، الی سخط من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیظ و غضب کی طرف۔ اب اللہ کا غیظ و غضب تیرا منتظر ہے، جیسے تو اللہ کے غیظ و غضب کی طرف پہنچے گا تو جہنم کی آگ تجھے توڑ بروڑ دے گی۔ اللہ اکبر۔ دیکھا میرے دوستو، تو سب سے خوشی کا دن وہ کہ جب اس حال میں واپس لوٹ رہا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، اور سب سے بڑی غمی کا دن وہ کہ اس حال میں واپس لوٹ رہا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ کے غیظ و غضب کی طرف واپس لوٹ رہا ہے۔ اور نفس یہ ایک ہی ہے، لیکن اس کی حالتوں کے اعتبار سے اس کے 3 نام ہیں۔ ایک نفس مطمئنہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس امارہ ہے۔ نفس مطمئنہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ نفس مطمئنہ اسے کہتے ہیں کہ وہ لیلہ کائنات سے نگاہ ہٹا کے مولا کائنات کو دیکھتا ہے، لیلا پر قربان نہیں ہوتا، لیلا پر فریفتہ نہیں ہوتا، بلکہ لیلا کے بنانے والے کو دیکھتا ہے، یعنی مولا کو دیکھتا ہے۔ جو لیلا سے دل ہٹا کے مولا کا ہو گیا، اس کا جو نفس ہے یہ نفس مطمئنہ ہے۔ اور جو مولا کو چھوڑ کر لیلا کا ہو گیا، اس نے مولا کی طرف نگاہ نہ اٹھائی اور لیلا کے حسن پر فریفتہ ہو کر لیلا دنیا کی طرف دوڑا ہے، تو یہ نفس امارہ ہے، یہ معصیت کی طرف دوڑتا ہے، یہ طبیعت کا بندہ ہے، یہ شریعت کا بندہ نہیں، یہ مولا کا بندہ نہیں، یہ لیلا کا بندہ ہے، یہ لیلا کائنات پہ قربان ہوتا ہے، یہ دنیا کا بندہ ہے، یہ عبد الدیناری و عبد الدرہمی و عبد الخمیسہ ہے، یہ درہم کا بندہ ہے، یہ دینار کا بندہ ہے، یہ منقش چادر کا بندہ ہے، یہ مولا کا بندہ نہیں ہے، یہ گناہ کی طرف دوڑتا ہے، یہ نفس امارہ ہے۔ اور تیسرا نفس لوامہ ہے کہ یہ مولا کو چھوڑ کر کبھی لیلا کی طرف دوڑتا ہے تو دیکھتا اپنے مولا کو ہے،
اور آنکھوں میں دل میں شرمندہ ہوتا ہے کہ اے میرے مولا، تو نے لیلا کو جو حسن بخشا ہے تو نے بخشا ہے، میں حسن پر اگر فریفتہ ہو رہا ہوں تو حق تو یہ تھا کہ تیرے حسن کا پھر کیا عالم ہوگا۔ جسے لیلا کو حسن بخشا اس کے اپنے حسن کا عالم کیا ہوگا، جسے لیلا کو کشش بخشی ہے کہ میں ادھر فریفتہ ہوتا ہوں اس کی اپنی کشش کا عالم کیا ہوگا، جس نے شیروں کو دبدبہ بخشا ہے اس کے اپنے دبدبے کا عالم کیا ہوگا، جسے گنے کے رس میں مٹھاس رکھی ہے اس کے اپنی شیرینی کا عالم کیا ہوگا، جسے شہد کو میٹھا بنایا ہے اس کی اپنی مٹھاس کی حالت کیا ہوگی۔ تو میں شرمندہ تو ہوتا ہوں اے اللہ کہ میں تجھے چھوڑ کر میں لیلا کی طرف جاتا ہوں، وہ دل اور نگاہ سے شرمندہ ہو کر وہ لیلا کی طرف دوڑتا ہے۔ اس نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو ملامت بھی کرتا ہے، کوستا بھی ہے کہ اے مولا مجھے چاہیے تو یہ تھا کہ تو حسن کا خالق ہے، خالق حسن پر مجھے قربان ہونا چاہیے تھا، حسن پر قربان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو کہتا ہے لیکن پھر بھی اپنی طبیعت کے تکاسل کی وجہ سے وہ لیلا کی طرف دوڑتا ہے، تو اندر چونکہ شرمندہ رہتا ہے، ملامت کرتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ یہ نفس لوامہ ہے۔ اور اللہ اس نفس سے بھی راضی ہے کہ یہ حقیقت کی نگاہ تو رکھتا ہے، یہ دیکھتا تو ہے مجھے، لیکن ماحول کی حالت، اپنی طبیعت کی حالت اور دل کا زنگ اس کو لیلا کے حسن کی طرف کھینچ لیتا ہے، لیکن یاد کرتا ہے اللہ کو، دیکھتا ہے، کبھی کبھی پریشان ہو کر آنسو بھی بہاتا ہے، کبھی پریشان ہو کر نماز کے سجدے میں بھی گرتا ہے، پھر اس حالت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی یہ کیفیت رہتی ہے، کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے۔ اللہ کو اس کی حالت بھی پسند آئی کہ یہ کم از کم مجھے دیکھتا تو ہے، تو اللہ نے اس نفس کی بھی قسم کھائی، یا فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت والے نفس کی۔ اللہ نے اس نفس کی قسم کھائی۔ اللہ کو اتنی اس کی ادا پسند آئی ہے کہ چلو یہ کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے، لیکن دامن اس نے میرا بھی نہیں چھوڑا۔ یہ امارہ کی طرح یہ صرف لیلا کائنات کا نہیں ہو گیا، بلکہ یہ مجھے بھی تھامے ہوئے ہے، لیکن پھر یہ کہ اپنی تکاسل کی وجہ سے یہ کبھی ادھر نگاہ کرتا ہے تو یہ کم از کم اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے، کوستا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کی میں قسم کھاتا ہوں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ یہ تین حالتیں نفس کی ہیں، نفس مطمئنہ، نفس امارہ، نفس لوامہ۔ اب نفس مطمئنہ کو جو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس اطمینان کی وجہ سے تو اللہ اس کو کہہ رہا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ بندہ کیسے اطمینان حاصل کرے، اپنے نفس کو نفس مطمئنہ کیسے بنائے؟ دنیا میں کون سے ایسے سامان ہیں کہ جن سامانوں کو وہ خرید لے تو اس کا نفس نفس مطمئنہ ہو جائے؟ اس کا جواب بھی قرآن میں اللہ نے دے دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار کان کھول کے سن لو، تمہارے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کے ذکر میں یہ دلوں کا اطمینان ہے۔ اگر تم اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنانا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنے زبان کو بھی تازہ رکھو، اپنے قلب کو بھی تازہ رکھو، اپنے دھیان کو بھی تازہ رکھو۔ جب قلب و زبان کو تم اللہ کے ذکر سے تازہ رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیں گے۔ اور سب سے بڑا اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا سب سے بڑا ذکر اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کا قرآن اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس ذکر سے مراد قرآن کریم ہے۔ اس قرآن کریم کو نازل ہم نے کیا ہے۔ پہلی قوموں میں بنی اسرائیل کے ذمہ تھا کہ تورات کی حفاظت کریں، انجیل کی حفاظت کریں، زبور کی حفاظت کریں، صحیفہ شیس کی حفاظت کریں، صحیفہ ابراہیمیہ کی حفاظت کریں۔ ہم نے انہی امتوں کی ذمہ لگا رکھا تھا کہ اپنی کتابوں کی خود حفاظت کر دیں، لیکن یہ وہ میری کتاب ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے خود لے رکھی ہے۔ اس کے ایک ایک حرف کی میں حفاظت کروں گا، اور دنیا میں کوئی طاقت اور کوئی قوم اور سوسائٹی ایسی نہیں کہ جو یہ چیلنج کر سکے ہم قرآن کریم کے ایک حرف کو بھی بدل کے، ایک حرف بھی کو بدل نہیں سکا۔ سب سے بڑا ذکر اللہ کا قرآن ہے۔ جس نے اللہ کے قرآن کے ساتھ دل لگا لیا، اس کے زبان پہ اللہ کا قرآن جاری ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کی کتاب بیٹھی ہے، اس کی نگاہوں میں اللہ کی کتاب گھوم رہی ہے، تو اللہ کے قرآن کو جس نے اپنے ساتھ لگا لیا، زبان سے تلاوت کر کے دکھائی، دل سے اس کی عزت کر کے دکھائی، اور عمل سے اس پر عمل کر کے دکھایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے نفس کو دنیا میں مطمئنہ بنا دیتے ہیں۔
اس کو اطمینان کی دولت مل جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں آج ہر شخص دل کے اطمینان کی کوشش میں ہے۔ کوئی دکان کھولتا ہے وہ دل کا اطمینان چاہتا ہے، کوئی ملازمت کے لیے دوڑتا ہے وہ دل کا اطمینان چاہتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے وہ دل کا اطمینان چاہتا ہے، کوئی گھر بناتا ہے وہ دل کا اطمینان چاہتا ہے۔ دنیا کی ہر حرکت و سکون انسان دل کے اطمینان کے لیے کرتا ہے، دل کے سکون کے لیے کرتا ہے، لیکن اگر اس کو دل کا سکون حاصل نہ ہو تو بے چین رہتا ہے۔ ایک کاروبار کر رہا ہے، دوسرا کاروبار کر رہا ہے، ادھر سے دولت لیتا ہے، ادھر سے ثروت لیتا ہے، ادھر سے حکومت لیتا ہے، ادھر اقتدار دیتا ہے، تو کوشش کیا ہے؟ صرف ایک ہی چیز کی ہے، تاکہ میرے دل کو اطمینان اور ریلیکس حاصل ہو جائے۔ اور اللہ نے اطمینان کا راستہ بتایا کہ میرا قرآن یہ اطمینان کی کتاب ہے، بس اس کی تلاوت روز تم کرنا شروع کر دو، تمہارے دلوں کو میں مطمئن کر دوں گا۔ اور 2 وقت کی روٹی تو میں حیوانوں کو بھی دیتا ہوں، پرندوں کو بھی دیتا ہوں، خونخوار درندوں کو بھی دیتا ہوں، سب کو دیتا ہوں، اور تم تو اشرف المخلوقات ہو۔ 2 وقت کی روٹی تمہاری کہیں نہیں جاتی، وہ میں ذمہ دار ہوں، لیکن دل کا اطمینان تمہیں صرف روٹی سے نہیں ملے گا، صرف پانی سے نہیں ملے گا، صرف بستر سے نہیں ملے گا، صرف سونے سے نہیں ملے گا، صرف جاگنے سے نہیں ملے گا، صرف خریدنے سے نہیں ملے گا، صرف بیچنے سے نہیں ملے گا، تمہیں دنیا کے کسی شعبے سے نہیں ملے گا۔ اگر دل کا اطمینان چاہتے ہو تو دل کا اطمینان تمہیں میری کتاب سے ملے گا۔ تو میری کتاب سے دل لگا لو، روزانہ اس کی تلاوت کرنا شروع کر دو، اور اس کی عزت کرنا شروع کر دو، اور اس پر عمل کرنا شروع کر دو، تو دلوں کے اطمینان نہ صرف تمہیں، تمہاری نسلوں کی نسلوں کو عطا کر دیں گے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ حقیقت ہے میرے دوستو، بس یہ وہ راز ہے، جنہوں نے یہ راز سمجھ لیا، اللہ اکبر۔ حضرت غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ واعظ دے رہے ہیں، اور حضرت کا بہت بڑا کھجوروں کا کاروبار تھا، اور کھجوریں افریقہ تک جاتی تھی، آپ کی بحری جہاز کھجوروں کے جاتے تھے، اور اللہ نے ان کو دنیا بھی لٹا رکھی تھی، ان پر واعظ دے رہے ہیں۔ کاروبار کا مینیجر آیا، کہا کہ حضرت، فرمایا جی حضرت، وہ کھجوروں کو جو ہوائی جہاز ہم نے بغداد سے بھیجا تھا افریقہ، وہ افریقہ کے دریا کے ساحل کے قریب جا کر ڈوب گیا، سارا کا سارا غرق ہو گیا۔ آپ نے سنا، نگاہ نیچے کی، سر اٹھایا، فرمایا الحمدللہ، کہا کہ جاؤ، آدمی چلا گیا۔ لوگ بڑے حیران کہ یار اتنا بڑا نقصان ہوا ہے اور آپ الحمدللہ فرما رہے ہیں۔ خیر آپ واعظ شروع کر دیا، ابھی آدھا گھنٹہ واعظ کیا ہوگا، وہ مینیجر پھر آیا، اس نے اشارہ کیا، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت وہ جو خبر پہلے دی تھی وہ خبر غلط نکلی، ابھی تازہ اطلاع آئی ہے کہ الحمدللہ وہ ڈوبا نہیں، خیر و عافیت کے ساتھ وہ لنگر انداز ہو گیا، وہ ساحل پر پہنچ گیا۔ جب یہ خبر سنی تو سارے مریدین تو خوش ہو گئے، لیکن آپ نے سر نیچے کیا، سر اٹھایا، فرمایا الحمدللہ، وہ شخص چلا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ مریدوں میں کوئی منچلے بھی ہوتے کہ یار پہلے غم کی خبر سنی تو الحمدللہ، خوشی کی خبر سنی تو الحمدللہ۔ تو وہ بول اٹھا کہ حضرت ہمیں یہ راز سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے خوشی پر بھی الحمدللہ کہا، اور جو کہ کہنا چاہیے فطرت کا تقاضا اور سنت ہے، لیکن آپ نے جب غم کی خبر سنی اس پر بھی آپ نے الحمدللہ کہا، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ اکبر، اللہ والوں کی بھی اپنی شان ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ ان کا کیسا تعلق ہوتا ہے۔ بظاہر کاروبار کرتے نظر آتے ہیں لیکن نگاہ کہیں اور ہے۔ تبھی تو حضرت شیخ فرماتے ہیں دستکار میں دل یار میں، مومن کی شان یہ ہے کہ دستکار میں ہاتھ کام کاج میں ہو، اور دل یار میں، دل یار کے اندر کھپا ہوا ہو، یہ ہے مومن کی شان۔ فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے جب یہ سنا کہ وہ جہاز غرق ہو گیا تو اس غم پر میں نے الحمدللہ نہیں کہا، اور میں نے جب یہ سنا کہ وہ جہاز خیریت سے لنگر انداز ہو گیا، خوشی ملی، اس خوشی پر بھی میں نے الحمدللہ نہیں کہا۔ یہ ایک اور کیفیت پر میں نے الحمدللہ کہا ہے،
اور وہ کیفیت یہ تھی کہ جب اس نے مجھے خبر دی کہ وہ جہاز غرق ہو گیا ہے تو میں نے اپنے قلب پہ نگاہ ڈالی، اپنے دل کو دیکھا، میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں دیوانہ اور مست ہے یا دل کے اندر کوئی خلجان اور پریشانی پیدا ہوئی ہے۔ میں نے جب غور کیا تو محسوس ہوا کہ وہ تو اللہ کی محبت میں مست اور دیوانہ پڑا ہے، اس پر اس نقصان کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کیفیت پر میں نے اللہ کا شکر کر کے کہا الحمدللہ، میں نے اس کیفیت پر شکر کر کے کہا تھا الحمدللہ کہ اس نقصان کا میرے دل پہ کوئی اثر نہیں پڑا، بلکہ یہ دل میرے دل کے بنانے والے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور جب اسے یہ خبر دی کہ وہ جہاز خیریت سے پہنچ گیا تو میں نے فوراً دل پر نگاہ ڈالی کہ دل کے اندر خوشی کی وجہ سے اس کے اندر کوئی تبدیلی آئی، تو دیکھا دل اسی طرح اللہ کی محبت میں مست پڑا ہے۔ تو اس مستی پر میں نے شکر کیا الحمدللہ کہ دنیا کے نفع پر بھی کوئی خوشی نہ ہوئی، دنیا کے نقصان پر بھی کوئی خوشی نہ ہوئی۔ یہ نفس جو نفس مطمئنہ ہے، اللہ کی محبت سے اطمینان پکڑ رہا ہے، اس اطمینان قلبی پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تکبیر! حقیقت میں دوستو یہ ہے، یہ اطمینان قلبی۔ پھر آپ کو اطمینان اللہ کی محبت سے ملتا ہے۔ پھر یہ دنیا کے نفع نقصان کی کیفیت ایسی ہے کہ جیسے دنیا کے سارے، ہم کھانا بھی کھا لیتے ہیں، پانی بھی پی لیتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، بس اوقات مزہ نہیں آتا لیکن بھوک مٹ جاتی ہے، ہماری جسم کی کیلوریز پوری ہو جاتی ہے، پانی پی لیتے ہیں، بظاہر مزہ نہیں آتا لیکن پیاس کی مٹ جاتی ہے، اپنے کھانے پینے کے ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے۔ بس پھر وہی زندگی رہتی ہے کہ انسان بظاہر جو ہے سارے دنیا کے کام کاج کرتے نظر آتا ہے لیکن ان کے ساتھ دل نہیں لگاتا، دل بنانے والے کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ اس نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ نفس پھر ایسا اطمینان پکڑ لیتا ہے، تو جیسے میں نے حضرت شیخ کا واقعہ سنایا کہ پھر دنیا کے نفع نقصان پر اس اطمینان کا فیصلہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق پر اطمینان کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ تو یہ نفس مطمئنہ کیسے مل گیا؟ یہ قرآن کریم کی تلاوتیں، قلب کا تزکیہ اور اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے پھر نگاہ اور طرف رہتی ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی ہی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی شخص نے چین کا بنا ہوا چینی آئینہ ہدیہ دیا، چینی آئینہ۔ اب آپ نے قبول کر لیا، خادمی سے کہا کسی جگہ رکھ دو، رکھ دیا۔ اب 2-4 دن کے بعد ضرورت پیش آئی آئینہ دیکھنے کی، تو خادم سے کہا بھئی وہ چینی آئینہ وہ ذرا لے کے آؤ۔ وہ لا رہا تھا، ہاتھ سے چھوٹا، یہ چینی آئینہ ٹوٹ گیا۔ اب آئینہ ٹوٹ گیا، اب وہ پریشان کہ حضرت کو کیا کہوں گا۔ اب ہانپتا کانپتا کہا میاں لاؤ بھئی وہ آئینہ لاؤ، آئینہ لاؤ۔ اب یہ بیچارہ آئے، منہ لٹکایا ہوا ہے، ہاتھ باندھے، حضرت۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا از قضا آئینہ چینی شکست، اللہ کی قضا کا، اللہ کا فیصلہ کہ وہ چینی آئینہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب دیکھو ہم میں اور اللہ والوں میں فرق۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ نالائق، گدھا، 2-4 گالیاں دیتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ ہوتی نا، آئینہ توڑ دیا، چین کا بنا ہوا آئینہ، اتنا قیمتی آئینہ۔ لیکن اللہ والوں کا دل تو اطمینان قلبی کی دولت پا چکا ہے، وہ تو نفس مطمئنہ کے ساتھ رہتے ہیں، لہذا وہ اطمینان نفس کے اندر کوئی خلل آنے نہیں دیتے، وہ تو خدا کے تعلق کے اندر رکھنا پیدا نہیں ہونے دیتے۔ تو جیسے اسے یہ بات کہی از قضا آئینہ چینی شکست، تو فوراً فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست، بہت اچھا ہوا، اپنے آپ کو دیکھنے کے اسباب ٹوٹ گئے۔ اپنے آپ کو دیکھنا کیا دیکھنا ہے؟ خدا کو دیکھنا حقیقت میں دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر! جو خدا کو دیکھ کے چلتا ہے مومن وہی ہے، خدا کو دیکھ کے چلتا ہے با وفا غلام وہی ہے۔ جو اپنے آپ کو دیکھے وہ کیا دیکھا؟ ہاں، اپنے آپ کو جس نے دیکھا، اپنے آپ کو دیکھ کر خدا کو پا گیا، یہ ہے مومن بندہ۔ تبھی قرآن میں اللہ نے کہا تم اپنے آپ کو تو ضرور دیکھتے ہو، آئینہ بھی دیکھتے ہو، تو وفی انفسکم افلا تبصرون، اے کافر و مشرکو کیا تم اپنے آپ کو دیکھتے نہیں ہو؟ کیا مطلب؟ تم اپنے آپ کو دیکھ کر اپنے آپ کے بنانے والے کو پالو تو پھر بھی ہم کہیں گے تم با وفا غلام نکلے۔ لیکن آج اپنے آپ کو دیکھ کر اپنے آپ میں مست ہو کر انسان کیا دیکھا؟ نہیں، جس نے دوسروں کو دیکھا، خدا کو دیکھا تو عبادت میں لگ گیا، اور خدا کی مخلوق کو دیکھا تو خدمت میں لگ گیا۔ جسے عبادت و خدمت کی یہ دونوں طاقتیں اپنے اندر پیدا کر لیں، پھر وہ پل صراط پر یوں اڑتا ہوا جائے گا جیسے بجلی گزر جاتی۔ کیا جواب؟ خوب شد
خوب شد اسباب خود بینی شکی، بڑا اچھا ہوا اپنے آپ کو دیکھنے کے اسباب ٹوٹ گئے، کیونکہ اپنے آپ کو دیکھنا کیا دیکھنا ہے، مزہ تو تب ہے جو اپنے کہ غیر کو دیکھے، اور تیرا غیر خدا ہے، اپنے خدا کو جس نے دیکھ لیا گویا کہ اس نے دنیا کی کامیابی کی منزل طے کر لی۔ یہ ہے نفس مطمئنہ۔ تو نفس مطمئنہ جب انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی دنیا کی یہ ساری زندگی اس کو ایک ریہرسل لگتی ہے کہ ہاں یہ ایک چلت ہے جو پوری کرنی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر کیفیت تو یہ ہے، بچپن میں جو شوق تھے وہ جوانی میں ختم ہو گئے۔ آج سوچتے ہیں کہ یار بچپن میں وہ بڑے شوق تھے ہمیں، اور آج وہ ساری چیزیں ہمیں حاصل ہیں، ہم کرتے نہیں ہیں۔ بچپن میں مٹی کے گھروندے بیٹھ کے بناتے تھے گھر کے سامنے، یہ میرا گھر یہ تیرا گھر، اور آج یار ہمارے گھر کے سامنے اتنی مٹی پڑی ہے، کبھی لنگوٹا باندھ کے نہیں بنایا، چھوڑو یار شرم آتی ہے، اور بچپن کی باتیں۔ دنیا میں تو شوق بدلتے جا رہے ہیں، بڑھاپے میں آئے تو جوانی کے شوق ختم ہو گئے، اب بڑھاپے میں شوق ہی بدل گئے۔ تو دنیا کی حالت تو یہ ہے کہ یہ ایک فلم کی زندگی ہے، ریہرسل انسان کی چلتی چلی جا رہی ہے۔ مزہ تب ہے، اس کو اگر حقیقت بنانا ہے تو اس دل کو دل کے بنانے والے کے ساتھ جوڑ لیا، اور اطمینان کی دولت اسی اللہ کے کلام کے ساتھ حاصل کر لی، تو اس کا مطلب یہ کہ اب یہ مومن سیدھے راستے پر لگ گیا ہے۔ اس لیے نفس مطمئنہ کے بارے میں کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ خطاب کرتے ہیں، فرشتہ خطاب کرتا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ تو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے، اللہ کیا اس کا مقام یہ بن جاتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہہ دیا کہ اللہ تجھ سے راضی ہے، بلکہ یہ بھی کہا کہ تیرا اتنا اونچا مقام ہے اور میرے نزدیک تیری رضامندی میرے اتنی قیمت رکھتی ہے کہ تو آج مجھ سے خوش ہے، میں تجھ سے خوش ہوں۔ گویا کہ اللہ نے دونوں کی خوشیوں کو برابر رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ اس بندے کی خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت عزیز ہے، اس قدر عزیز ہے کہ اللہ نے اپنی خوشی کے ساتھ اس کی خوشی کو رکھا۔ تو مجھ سے خوش ہے اور میں تجھ سے خوش ہوں، اب اس حال میں تو میرے پاس آ جا۔ اس لیے کہ دو جب ملاقات کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے خوش ہوں، اس ملاقات کا لطف الگ ہے۔ ایک دوسرے سے خوش ہے، وہ خوش نہیں ہے، اس ملاقات میں لطف نہیں ہے، وہ پھیکی ملاقات ہے۔ آپ اپنے محبوب کے پاس جاتے ہیں، محبوب آپ سے خوش نہیں، آپ خوشی سے اس کو آئیے جی کیا حال ہے، اس کو گلے لگاتے ہیں تو وہ ذرا کرتا تو مزہ آئے گا نہیں۔ ادھر آپ بھی خوشی سے دوڑے ہیں، وہ بھی خوشی سے دوڑے ہیں، آپ محبت سے جب ملتا ہے اس ملنے کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ اللہ یہی فرماتے ہیں، اے نفس مطمئنہ، تو نے دنیا کے اندر مجھے پانے کے لیے جو کچھ کیا ہے، آج اس حال میں تو مجھ سے لوٹ میرے پاس آ رہا ہے کہ تو آج مجھ سے خوش ہے، میں تجھ سے خوش ہوں، اور دونوں خوشی سے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں۔ اور فرمایا فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، داخل ہو جا میری جنت میں۔ تو سوال ہوا کہ یہ بندوں کا ذکر کیوں کیا؟ سیدھا کہتے وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا، بیچ میں بندوں کا ذکر کیوں کر دیا؟ اللہ اکبر، ایک دوسرا راستہ بتا دیا آپ کے لیے نفس مطمئنہ حاصل کرنے کا۔ ایک تو طریقہ یہ تھا خود قرآن کریم کی تلاوتیں کر کر کے، لا الہ کے ضربے لگا لگا کے، عبادتوں کے سجدے کر کر کے تم اس مقام پہ پہنچ جاؤ، تمہیں نفس مطمئنہ حاصل ہو جائے۔ اور دوسرا بتا دیا اگر تم سے نہیں ہوتا، تم وہ تلاوتیں نہیں کر سکتے، اذکار نہیں کر سکتے، لمبے لمبے نوافل نہیں پڑھ سکتے، تہجد میں اٹھ کے لا الہ الا اللہ کے ضربے نہیں لگا سکتے، تو میرے بندے یعنی اولیاء کاملین اور علماء ربانیین جو دنیا کے اندر میرے بندے ہیں، ان کے مطمئن نفسوں کے ساتھ لے کے پھرتے ہیں، ان کے دامنوں سے وابستہ ہو جاؤ، ہم پھر بھی تمہیں نفس مطمئنہ والوں تک پہنچا دیں گے۔ دو راستے بتا دیے، ایک راستہ مجاہدے کا کہ خود آپ نے محنت کرنی ہے، اور دوسرا راستہ بہت آسان بتا دیا کہ تو اللہ والوں کی صحبتوں میں جڑ جا، ان کے دامن سے وابستہ ہو جا، جہاں وہاں پہنچیں گے وہاں تو بھی پہنچ جائے گا۔ اور یہی راستہ سورہ فاتحہ میں پہلی سورت میں بتا دیا، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت ہمیں عطا فرما۔ آگے کیا کہا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا ہے۔ تو اللہ کے بندوں کا ذکر کر دیا، تو معلوم کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ لگ گیا، نیک صحبتیں حاصل کر لی۔ اور اللہ کے بندے دو ہی طرح کے ہیں، ایک علماء ربانیین ہیں،
علماء ربانیین ہیں اور دوسرے اولیاء کاملین ہیں۔ علماء ربانیین ظاہری علوم تمہیں دیتے ہیں، ظاہر کو سنوارتے ہیں، ظاہری زندگی گزارنے کے سلیقے تمہیں بتاتے ہیں، شریعت کے احکام سے تمہیں واقف کراتے ہیں، اور دوسرے اولیاء کاملین ہیں جو تمہارے باطن کو صاف کرتے ہیں، تمہیں اپنے اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، تمہیں طریقت کے راستے بتاتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ راز و نیاز کے تمہیں اسلوب بتاتے ہیں۔ یہ اولیاء کاملین ہیں۔ تو علماء ربانیین اور اولیاء کاملین، ان کے دامنوں کے ساتھ تم وابستہ رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نفس مطمئنہ عطا کر کے جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیں گے۔ دوسرا راستہ یہ ہے، فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ امام رومی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اس پہ بات ختم کرتا ہوں، کہ بغداد کے اندر ایک چیونٹی کو خیال ہوا کہ میں اللہ کے گھر پہنچ جاؤں، مکہ پہنچ جاؤں، اور اتنا دور دراز کا سفر ہے، درمیان میں دریا اور سمندر ہیں، میں اللہ کے گھر کیسے پہنچوں؟ میں اللہ کے بیت میں پہنچنا چاہتی ہوں۔ یہ ایک تڑپ ہے، اور اندر ہی اندر اللہ سے مانگ رہی ہے، اور چلچلاتی دھوپ میں خدا کے سامنے دعائیں کر رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیونٹی کو یہ القاء کیا، اگر تم میرے گھر پہنچنا چاہتی ہے تو میرے گھر آنے والے کے دامن سے وابستہ ہو جا، میرے گھر آنے والے کے پیر پکڑ لے تو تو بھی میرے گھر پہنچ جائے گی۔ اور فرمایا کہ یہ جو کبوتر ہے، یہ حرم کا کبوتر ہے جو تیرے پاس بیٹھا ہے، اس حرم کے کبوتر کے پیر پکڑ لے، اس کے پیروں سے چپک جا، یہ ابھی اڑان بھرے گا اور سیدھا حرم میں اترے گا۔ چونٹی آگے بڑھی اور اس نے پیر پکڑ لیے، اور جیسے پیر پکڑے اور وہ کبوتر حرم کا اڑا ہے، اور اس سے ایسی اڑان بھری ہے، حرم کے اندر پہنچا ہے۔ جب حرم میں پہنچا، وہ فرش پہ اتری، خدا کے گھر کو دیکھا، اللہ نے کہا بس میرے تک اور میرے گھر تک پہنچنے کا طریقہ یہ ہے، جو مجھ تک آتے ہیں ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تو تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ آج بس یہی آسان طریقہ ہے۔ آج اللہ والوں کو ڈھونڈو، اللہ کے نیک بندے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ ان کی جوتیوں کے اندر آپ کو وہ ہیرے ملیں گے جو کوہ نور کے ہیرے بھی اس کے سامنے خاک ہیں۔ ان کی جوتیوں کے اندر اللہ نے کامیابی کے زینے بنا رکھے ہیں۔ اللہ والوں کی صحبتوں میں جب بیٹھو گے، اس لیے قرآن میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء اللہ ایسے ہیں انہیں نہ کوئی غم ہے نہ کوئی صدمہ ہے، آخرت کے اندر وہ ہنستے کھیلتے جنتوں میں داخل ہوں گے۔ دنیا میں اگر ان کے دامنوں سے وابستہ ہو گئے، ان کی محبتیں تمہیں مل گئیں، ان کا نگاہ کرم تمہیں مل گیا، اور رسول اللہ کی جماعت میں داخل ہوتے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حقیقت کی نگاہ ہمیں عطا فرما دیں، اور علماء حق، علماء ربانیین کی محفلیں ڈھونڈیں، اولیاء کاملین کی محفلیں ڈھونڈیں، ان کی صحبتیں ڈھونڈیں، اور صحبت صالح ترا صالح کند، اور صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک کی صحبت نیک بنا دیتی ہے، اور بروں کی صحبت بری بنا دیتی ہے۔ جب نیک صحبت میں بیٹھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی نفس مطمئنہ والوں میں لکھ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین و حاضرین، آج کا خطبہ یہ ہمارے آپ ہی کے مصلی جناب تبسم خان صاحب نے سپانسر کیا ہے، اور یہ خطبے کی آواز پوری دنیا کے اندر ہزاروں لوگوں نے سنی ہے، اور لائیو یہ خطبہ پوری دنیا میں سنا جاتا ہے، اور اس کے اخراجات جو ہوتے ہیں وہ جو پورا کرتا ہے، ظاہر اس دن کے سارے اجر و ثواب، اس کی دعائیں سب اس کے حق میں ہوتی ہیں۔ تو تبسم خان صاحب نے اپنی والدہ ماجدہ مرحومہ سیدہ خانم مرحومہ کے ایثار ثواب کے لیے آج کا خطبہ انہوں نے سپانسر کیا تھا، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تبسم خان صاحب کی اس خدمت کو قبول و منظور فرمائے، اور سیدہ خانم صاحب ان کی والدہ ماجدہ کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور تمام مومنین مومنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہ بخشش اور مغفرت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچتی ہے، جو اس پہ عمل کرتے ہیں، جس کا دل فگار آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، سب کا سب اجر و ثواب اس شخص کو ملتا ہے کہ جو ظاہر ہے کہ آج کے اخراجات کو برداشت کر کے یہ سپانسر کرتا خطبہ۔ تو تبسم خان صاحب کے ہم شکر گزار ہیں، اللہ ان کو برکات عطا فرمائے، اور ان کی والدہ ماجدہ کو جنت میں اعلیٰ درجات سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔